बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदम व मुसल्लिया अम्मा बादो। मोहतरमुल मकाम उलमाए किराम तुलाब ज़वील एहतराम हौज़ा इल्मिया अल महदी अमरीका और हौज़ा इल्मिया जामिअतुल इमाम अल महदी लाहौर पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम दौरा खारिजुल उसूल किताबुल खुमुस का दर्स नंबर 30 आज आपकी खिदमात आलिया में पेश किया जा रहा है। अब तक हमारी गुफ्तगू इस पैराए में गई थी कि अगर मादिन या मादिन मुसफ़ा ना हो तो क्या खुमुस वाजिब है या नहीं। मुहक्किकुल खोई की मुराद अज तस्फिया इखराजुल मुअन है मुस्तनद में। वो फरमाते हैं कि हम साहिब जवाहिर के मुखालिफ हैं जो ये फरमाते थे अल मुरादु मिन तस्फियते अस्सफा मिन तुराब वल अहजार मुआलजा लौ आलजतहु मा आलजतहु। जैसा कि रिवायत बयान कर चुके इमाम ने फरमाया था काला मा आलजतहु बेमालिका फफीहिल खुमूस। और बाज ने कहा तकरीबन मशहूर ने कि मुराद अहजार व तुराब से सफाई है। मुहक्किकुल खोई ने सही है जुरारा से फरमाया कि इस्तिज़हार नहीं होता कि अत्तस्फिया मिनल हिजार हो या तुराब, बल्कि मुआन मुराद है इलाज। क्योंकि खालिस जौहर और मुसफ़ा जौहर वो होगा जिससे इलाज वाला मऊना अदा कर दिया जाए। हम पहुंच गए थे रिवायत असदी पर जो कि मुरसला है। हारिस बिन हुज़ैर असदी कहते हैं वसाइल में है, उसूल काफी में है, तहजीब में है, जरा से इख्तिलाफ के साथ। हारिस इब्ने हारिस असदी हैं, हारिस इब्ने हुफैर असदी हैं, हारिस इब्ने हुज़ैर असदी हैं। 3 मुतून मुख्तलिफ है। रिवायत क्या है? कहते हैं कि ज़माने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में रिकाज को खरीदा मेरे वालिद ने। और 300 दिरहम दिए और 300 शात दी मुबताअ माल हलीब, ऊन के साथ, जिल्द वगैरह, बच्चों के साथ। बाद में वो मुनसरिफ हो गए तो अल्फ शात के बदले में मामले को वापस किया तो इमाम ने फरमाया फ़इन्नल खुम्स अलैका व अंतल्लज़ी अख़ज़तर रकाज़। खुम्स तेरे ऊपर होगा इसलिए कि तूने रकाज को निकाला था। गोया जो रकाज को निकाले
खुमुस उस पर वाजिब होगा। हजरत अली अलैहिस्सलाम के दौर में इमाम का ये फरमाना कि जिस ने रकाज निकाला है यानी मरकूस जिसने मादिन निकाली है उस पर खुमुस है। दलील है कि मुश्तरी पर खुमुस नहीं, बाया पे है यानी मुखरिज पे, जिसने इखराज किया है उस पर खुमुस वाजिब है। अगला मसला, अगर इज़ा वजदा मिक़दारम मिनल मआदिन मुखरजन मतरूदन फिस सहरा, अगर मादिन या मादिन किसी जगह जंगल में पड़ी हूं, कान के बाहर नहीं, जंगल में, मिनल मतरे अविस जलजलाते अविस सैले, सैलाब आया, सैलाब की वजह से कान से निकलकर सोना चांदी बाहर निकल आया, या जलजला आया, जलजले ने बाहर निकाल दिया, या बारिश आई, बारिश इतनी तेज आई कि सारे मादिन को उसने निकाल के बाहर फेंक दिया, या मुखरिज हैवान है, इंसान नहीं, कोई हैवान गया कान में, वो निकाल के ले आया और इंसान ने उसे पा लिया, तो इज़ा बलगन निसाब यजिबु अलैहिल खुमुस अमला। इसमें कई फर्ज हैं। पहला फर्ज यह है कि अगर मुखरिज मादिन का गैर इंसान व गैर हैवान हो, यानी सैलाब हो, बारिश हो, जलजला हो, एक फर्ज। दूसरा फर्ज इंसान ने निकाला हो। तीसरा फर्ज बहाइम में से हैवान ने निकाला हो। तो इसमें दो वजहें हम करार देंगे कि या गैर इंसान ने या इंसान ने। अगर इंसान ने निकाला है मादिन को और फेंक फेंक के वो चला गया है, या जानवर ने निकाला है, या सैलाब ने निकाला है, जलजले ने निकाला है, बारिश ने निकाला है, किसी गार के फटने से निकल आया है, तो दो गोया वजह हो गई, गैर इंसान या इंसान। तो हल युतबरुल अख्ज़ु मिनल मादिने, आया अख्ज़ सबब बनेगा फी वुजूबिल खुमुस या नहीं, इसमें इख्तिलाफ है। बाज मुज्तहिदीन ये फरमाते हैं कि मतरूह रिकाज में नहीं आता, मरकज में के साथ नहीं लगा हुआ, जैसा कि जमीन में मादिन होती हैं या जमीन पर मादिन होती हैं, ये जंगल में पड़ा हुआ है, तो ला यजिबु अलैहिल खुमुस, जिसके हाथ में आएगा उस पर खुमुस वाजिब नहीं होगा। दूसरा कौल व स्कूल ऑफ थॉट ये है, मसलक ये है कि अगर मिल्कियत साबित हो जाए तो खुमुस वाजिब हो जाता है, जैसे कि आम हालात में गनाइम में हाथ में गनीमत लग जाए, जिस जरिए से भी लगे, मिसाल के तौर पे घोड़ा लेकर आए, गधा लेकर आए, हिरन लेकर आए, तो कैसे खुमुस वाजिब हो जाता था, यहां पर भी खुमुस वाजिब होगा। मशहूर कौल तो यही है कि अदम एतबार आखिरीन
جب اس کے ہاتھ میں خمس لگ گیا، معدن لگ گئی، تو خمس واجب ہو جائے گا، تلقاء نفس سے کیوں نہ ہو، خود بخود کیوں نہ نکل گیا ہو۔ یہ مشہور کا قول ہے۔ مشہور کے مقابل پہ کاشف الغطا نے، مقدس اردبیلی نے یہ کہا ہے کہ عدم الاعتبار الاخذ من المعدن، کہ اس مطرود پر خمس نہیں ہوگا انلیس کہ اس نے خود نکالا ہو۔ مشہور یہ کہتے ہیں کہ فإن الخمس ثابت علی المعدن بدون رعایت الاستخراج فقط للملک ولو بحیازته، اور وہ بزرگان یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر مخرج یہ ہوگا تو خمس ہوگا، مطرود رکاز میں نہیں آتا۔ الذهب والفضة والرصاص والحديد، مثلا ان کا منبع عرفی کیا ہے کہ مخرج نکالے یا خود بخود نکل جائے، اس میں بڑی جرح و بحث ہے۔ شیخ محمد جواہری نے تقاریر بروجردی میں مخالفت کی گئی ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ الاستخراج فی وجوب الخمس بالمعدن روایات مطلقہ ہے، لہذا جس طریقے سے بھی مطروح یا غیر مطروح، رکاز و غیر رکاز، خمس واجب ہوگا۔ بلکہ بعض نے تو یہ کہا کہ ان موضوع وجوب الخمس المعدن لم یؤخذ عنوان الخروج، اگر معدن کہا جائے اس جنگل میں پڑی ہوئی معدنیات کو، تو خمس واجب ہوگا خزانوں کی طرح۔ استخراج و اخراج کی کوئی شرط نہیں ہے۔ گویا منشأ الاختلاف یہ ہوا المشہور اور اعاظم میں کہ اگر ملک ثابت ہو جائے تو خمس واجب ہوگا، خواہ مخرج یہ نہ ہو۔ جہاں تک تعلق ہے رکاز کا، سیئ زرارہ میں کل ما کان رکازا ففیہ الخمس، جو وسائل میں روایت ہے، فإن المراد به مرکوزا ما کان مرکوزا، مطرود مرکوز نہیں ہوتا بقول محقق الخوئی کے، اور ثابت فی الارض نہیں ہوتا۔ رکاز کا معنی ہی یہ ہے کہ زمین میں ہو یا زمین پر ہو۔ اور جو مشہور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عدم الاعتبار للاخذ فضلا عن الاستخراج، اخذ تو ہے ہی نہیں، استخراج کیسے ہوگا؟ بحوث فی الفقہ میں یا حواشی میں زرارہ کی رکاز والی روایت کو
بعض نے فرمایا کہ لا یشمل المطروح، اور بعض کہتے ہیں کہ یشمل المطروح۔ اگر خود بخود نہ زلزلہ آیا، نہ بارش آئی، نہ ہی سیلاب آیا، خود بخود نکل آیا، اگر بدون سبب نکل آئے معدن خزانے کی طرح، اور یہ بندہ مالک ہو جائے تو کیسے خمس واجب تھا خزانے میں، اسی طریقے سے یہاں پر بھی خمس واجب ہوگا۔ لغت میں جب ہم نے دیکھا الرکاز قطعۃ الارض فی الحدیث، حدیث میں بھی یہی ہوا، وجد فیہ الرکاز، یعنی رکاز سے مطلب یہ ہے کہ مرکوز ہو، سینٹرلائز ہو۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز زمین کے اندر ہو، زمین کے اوپر بھی بہت سارے، نمک زمین کے اوپر ہوتا ہے، کوئلہ اگر زمین کے اندر ہے، سونا چاندی زمین کے اندر ہے، تو عقیق اور فیروزہ تو زمین کے اوپر ہے یا پہاڑ کے اوپر ہے۔ تو جو مطروح ہے وہ کبھی بھی رکاز سے نہیں نکلے گی۔ یہ جو وصف ہے ارتکازیت کی، یہ وصف حقیقی نہیں بلکہ عرفی ہے۔ عرفن جو چیز جنگل میں پڑی ہے وہ رکاز شمار ہوگی، اگرچہ حقیقتاً نہ بھی ہو۔ اغلباً داخل فی الارض ہے، جیسے نمک تو زمین میں نہیں ہوتا مگر کہا جاتا ہے داخل فی الارض، اسی طریقے سے رکاز اور مطروح کو بھی مماثل شمار کیا جائے گا۔ خلاصۃ الکلام، آج کی بحث کو اختتام پذیر کریں۔ اگر کوئی شخص صحرا میں، جنگل میں دیکھے کہ معادن یا اجناس مختلف معادن پڑی ہیں، تو حل یجب علیہ الخموس ام یشترط الاخذ او الاخراج او الاستخراج فی وجوب الخموس، یہ بحث ہے۔ مشہور کا قول بھی نقل کر دیا، اور جو مشہور کے مخالفین ہیں ان کا قول بھی آپ کی خدمات عالیہ میں نقل کر دیا۔ محقق خوئی کا قول نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں المراد من التصفیت التصفیت من المعن لا ما عالجتہ، بلکہ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ما عالجتہ سے مراد بھی معن ہے، معونت۔ یہ جو امام علیہ السلام نے فرمایا ما عالجتہ بمالک ففیہ الخمس، مراد وہ مٹی اور پتھروں سے معدن کو صاف کرنا نہیں، بلکہ وہ مزدوروں کے پیسے ادا کرنا ہے، مزدوری ادا کرنا ہے۔ سیہ زرارہ سے جو تصفیہ ماخوذ کیا گیا حجارہ اور تراب سے، عقیق میں یا فیروزج میں تو حجارہ ہوتا ہے، مٹی تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو رکاز کی روایت پر گفتگو کی گئی تو یہ بھی بیان کیا گیا یہ حقیقی نہیں، عرفی ہے۔ اور روایت اسدی جو کہ مرسلہ ہے اور ضعیف ہے، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا راوی کے والد کو فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَيْكَ وَأَنْتَ الَّذِي أَخَذْتَ الرِّكَازَ، تو گویا مشتری پر خمس نہیں ہوتا، چہ غیر مصفہ ہی کیوں نہ لے جائے، یا وقف کی صورت میں یا ہبہ کی صورت میں۔
یہ بھی ہم نے بیان کر دیا کہ زلزلے سے، سیلاب سے، بارش سے صحرا میں نکل کے کوئی خزانہ پڑا ہو تو جیسے خزانے کو پانے والا خمس کا موجب ہوتا ہے، مستوجب ہوتا ہے، ویسے ہی معادن اگر مطروح ہیں صحرا میں تو واجب ہوگا خمس۔ مشہور یہ کہتے ہیں کہ واجب ہوگا، اور غیر مشہور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، شرط ہے کہ وہ خود نکالے، مخرج خود ہو۔ منشا اختلاف مشہور و عازم بھی بیان کر دیا، لغت میں رکاز کے معنی کو بھی بیان کر دیا، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ جو عرفاً ملکیت ثابت ہو جائے تو خمس واجب ہو جاتا ہے۔ آیا رکاز شامل مطروح ہے یا نہیں، اس پر بھی مکمل بحث ہو گئی، اور ہم نے خلاصۃ الکلام کے طور پہ اپنا جو مبنا ہے وہ اب بیان کر رہے ہیں کہ لو وجد شخص فی الصحراء المعدن او المعادن صرفا نظر من الاخراج او الاستخراج یجب علیہ الخمس لا یشترط الاخراج او الاستخراج، جس طرح کہ ہم باقی ابحاث میں پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم کتاب الخمس کے ان دروس کو اور 110 احادیث کو اور بزرگان و اعلام و اعیان کے اقوال کو، ابحاث کو، مبانی کو سمجھ کر استنباط و استدلال و اجتہاد کے ذریعے اپنے مبانی قربتاً اللہ و صرف النظر الی النقد و تنقید پیش کریں، تاکہ یہ سلسلہ استنباط و اجتہاد و استدلال کا جمود اختیار نہ کرے اور دوسرے مذاہب کی طرح باب الاجتہاد منسد نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کے لیے مفتوح رہے۔ اللہ کریم ہم سب کو خمس ادا کرنے کی اور مستحقین کو دینے کی بھی توفیق خیر نصیب فرمائے، اور خمس کے سارے احکام کو بشمول صارفین کے احکام اور ان کے احکام جو مستحقین خمس ہیں، حسام السادات والے یا حسام الامام والے، اللہ میں توفیق دے، اور مراجع کرام اور انسٹیٹیوٹ جو مرجعیت کا ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق خیر نصیب فرمائے۔ وفقکم اللہ للاجتہاد والاستدلال والاستنباط والتدریس والتعلیم والتعلم بحول اللہ والتوفیق منہ وبوسیلۃ محمد وآل محمد وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔